بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اپنا اونٹ بٹھایا اور اس کو باندھ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اس دیہاتی نے اپنا اونٹ کھولا اور اس پر سوار ہو گیا اور یوں پکارنے لگا، یا اللہ میرے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ہمارے حصے کی رحمت میں کسی اور کو شامل نہ کر۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ ناسمجھ ہے یا اس سے زیادہ اس کا اونٹ ناسمجھ ہے؟ تم نے سنا نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو محدود سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا فرمائی ہیں، ان میں سے صرف ایک رحمت کی وسعت یہ ہے کہ جنات، انسان، جانور اور تمام مخلوقات کو اسی رحمت سے حصہ ملائے، جس کی بنا پر یہ ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں، جبکہ اس کی رحمت 99% اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ اب بتاؤ یہ نہ سمجھ ہے یا جانور؟ حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی گناہ کر لے، آپ نے فرمایا وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس نے عرض کی، اگر وہ توبہ کر لے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم گناہ کر کر کے اکتا سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر کر کے نہیں اکتائے گا۔ ابو خالد کہتے ہیں، ایک مرتبہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ خالد بن یزید بن معاویہ کے پاس گئے تو ان سے کہا، مجھے کوئی لطیف بات بتائیے جو آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے اس شخص کے جو اللہ کی بارگاہ سے ایسے بھٹک جائے جیسے اونٹ اپنے مالک سے بھٹکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے صرف ایک حصہ اہل دنیا کے لیے ہے، قیامت تک اسی حصہ رحمت سے اہل دنیا پر رحم ہوتا رہے گا، اور بقیہ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، پھر یہ ایک حصہ بھی اللہ تعالیٰ ان 99 حصوں کے ساتھ ملا کر 100 پورے کر لے گا، پھر یہ 100 حصے قیامت کے دن اپنے دوستوں کو عطا کرے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں یہ دعا مانگتے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا حساب آسانی سے لینا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا، آپ حساب میں کس طرح کی آسانی کی دعا مانگ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ صرف نامہ اعمال کو دیکھ کر درگزر کر دیا جائے۔ اے عائشہ، اس دن جس کے حساب کی تحقیقات شروع ہو گئی وہ مارا جائے گا۔ مومن کو کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف پہنچے، اس کا اجر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پائے گا، حتیٰ کہ کسی کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چپ جائے اس پر صبر کا اجر بھی بارگاہ الہی میں ملے گا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو عاجزی اختیار کرے اور اپنی آخرت کے لیے عمل کرے، اور محروم وہ ہے جو نفسیاتی خواہشات سے باز نہ آئے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔
عامر بن سعد اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن سخی ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بچہ راستے میں کھیل رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ اس راستے میں آ رہے تھے کہ اس بچے کی ماں نے اتنے سارے لوگوں کو جب آتے دیکھا تو اس ڈر کے مارے کہ کہیں بچہ لوگوں کے پاؤں میں روندہ ہی نہ جائے، میرا بیٹا میرا بیٹا پکارتے ہوئے اس کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ عورت کس طور پر بھی اس بات پر راضی نہیں ہوگی کہ اس کے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا، یوں ہی اللہ تعالیٰ اپنے کسی دوست کو آگ میں نہیں ڈالے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اس امت کے 3 گروہ بنائے جائیں گے۔ ان میں سے ایک گروہ تو بے حساب و کتاب جنت میں چلا جائے گا، ایک گروہ کا ہلکا پھلکا حساب لیا جائے گا، پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور ایک گروہ اپنی کمر پر بلند و بالا پہاڑوں کے برابر گناہ لاد کر لائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، حالانکہ اسے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ان سے بہتر جانتا ہے کہ یہ کون ہے۔ جواب دیا جائے گا، یہ تیرے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ان کے گناہوں کو مٹا کر یہودی اور نصارہ کے کھاتے میں ڈال دو اور ان کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، خبردار، اللہ کے دوست وہ ہیں جو نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کرتے ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور انہیں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اپنے مال سے ذمہ داری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا، 9 کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 کسی مومن کو ناحق قتل کرنا، نمبر 3 میدان جنگ سے بھاگ جانا، نمبر 4 یتیم کا مال ہتھیانا، نمبر 5 سود خوری، نمبر 6 پاک باز پر زنا کی تہمت لگانا، نمبر 7 مسلمان ماں باپ کی نافرمانی کرنا، حرم میں شکار کرنا، زندہ یا مردہ۔ جو شخص ان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے اور نماز روزے کی پابندی کرے، کل قیامت کے دن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایسے محل میں رہے گا جس کے دروازے سونے کے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے اچھے اخلاق کی بنا پر نمازی اور روزہ دار لوگوں کے درجہ میں داخل فرما دیتا ہے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ بن خالد بن سعید بن العاص المخزومی بیان کرتے ہیں، ان کی ملاقات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ابن الخطاب سے ہوئی، تو انہوں نے ابن عمر سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، ہمارا تعلق بنو مغیرہ قبیلے سے ہے، ہمارے لوگوں میں تکبر پایا جاتا ہے، آپ نے تکبر سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سنا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو اور اکڑ کر چلتا ہو، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔